جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری تو بہت ساری ہیں یہاں پہ آپ سے بات کرنے کے لیے، اچھی خاصی ہیں، لیکن اگین آپ کو پتہ ہے افغانستان کا ایشو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، پورا خطہ جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے اور بڑی فاسٹ چینجز ایک اس کی آ رہی ہیں، اس کے ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ہر بندہ کنسرنڈ ہے کہ افغانستان کا کیا حال نکلے گا۔ اگرچہ جو اچھی خبر یہ ہے کہ اب تک وہاں سے کوئی وہ نہیں ہوئی کہ فائٹس وغیرہ اتنے بڑے پیمانے پہ فائٹس جو ہیں تو وہ شروع نہیں ہوئی، جو گڈ نیوز ہے، اور طالبان نے جو اس کا کابل کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ بہت ساری کچھ اس میں چھوٹی موٹی شکایات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اب پتہ انیشلی طور پر جب اس طرح کے آپ کے رجیم چینج ہوتے ہیں تو یہ ایشوز آتے ہیں، اور طالبان کی پریس کانفرنسز بھی ہم نے سنی ہے۔ خیر دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جتنے ان کے لوگ ہیں یا پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ان کو ایویکیو ان کو کیا جائے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے شاید پاکستان سے بھی آپریشن یہ شروع ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ہے 3 سے 4 ہزار جو ہیں وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو شاید کراچی لایا جائے گا، اس کے لیے فلائٹس آپریشن جو ہے تو وہ بھی شروع کیا جائے گا۔ سو وہاں سے بھی واشنگٹن میں بھی بہت سارا ہم جو میڈیا پڑھ رہے ہیں وہاں کا ان کے اخبارات ہیں، وہاں پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ افغانستان میں کیا ڈیبیکل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز آ رہے ہیں، آرٹیکل چھاپ رہے ہیں کہ افغان آرمی کو کیا ہوا ہے، واٹ ہیز ہیپنڈ۔ جو لوگ جو ہیں ابھی تک اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ اگین 3 لاکھ سے زیادہ کی آرمی تھی، ویل اکوپڈ تھی، ان کو امریکنز نے ان کو ٹرین کیا تھا، ان کے پاس ایک آپ کیسے ایریل ان کے فورس تھی۔ پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بلکہ شاید میں نے اس پہ وی لاگ بھی کیا تھا، سٹوری تھی واشنگٹن پوسٹ کی کہ ان کو 30 کے قریب جو ہیں ان کو انہوں نے آ کے گن شپ ہیلی کاپٹرز دیے تھے انہوں نے امریکنز نے، اور بہت سارا ایمونیشن وغیرہ دیے تھے۔ سو لوگوں کے لیے بات ہضم نہیں ہو رہی کہ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، کہ اچانک ہوا سارا کچھ۔ اور امریکہ میں اور یورپین ممالک میں بہت بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو کلپ میں بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا۔ اگرچہ یہ پرانا ویڈیو کلپ ہے 2013 کا بتایا جا رہا ہے کہ، اور اس کا امریکنز کا اور ان کا انڈینز کا ایک تھنک ٹینک ہے تو جس پہ خطاب کر رہے ہیں آج کل ہیں ان کے اجیت دوول صاحب ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی صاحب کے، وہ اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ 20-22 منٹ کا خطاب تھا ان کا۔ وہ اگین میں نے سنا ہے، وہی میں نے کہا کہ آپ کہہ سکتے کلپ تو پرانا ہے لیکن وہ آج کے دور میں آج کے حالات میں جب ہم بات کر رہے ہیں بڑا ریلیونٹ ہے، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس وقت جو بعض وہ چیزیں کہی جا رہی تھیں ان کا 7-8 سال بعد ایگزیکٹلی کیسی چیزیں اس میں آ کے بیان ہوئی ہیں۔ اس کلپ میں وہ بتا، جیسے میں نے کہا کہ یہ، اور اس وقت اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں تھے، وہ فارمر ان کو آئی بی کا ان کو چیف کہا جا رہا ہے، ان کا اگر ان کے انٹرنل جو اپنا انٹیلیجنس بیورو جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ آ کے خطاب کر رہے۔ تو مین جو فوکس تھا اجیت دوول صاحب کا وہ ان کا افغانستان تھا، افغانستان، پاکستان، انڈیا یا ریجنل پاورز اور امریکہ، اور ایک اس کا فیوچر سیناریو وہ ڈیولپ کر رہے تھے، اور اس کو مختلف ازمپشن پہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ ویری انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک ان کا اہم ان کا لیکچر تھا 20-22 منٹ کا۔ اس میں سے ایک جو کلپ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، پہلے ذرا آپ اس کو دیکھ لیں تو واپس آ کے پھر اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا سگنیفیکینٹ ہے۔ اس میں یہ بتا دوں جو اصل وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں، اور خبر کبھی پرانی نہیں ہوتی، جب بھی سامنے آنی چاہیے تو وہ آپ پتہ آرکائیوز میں سے بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں، وکی لیکس کیا تھا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو آ جاتی ہوتی۔ پاناما کیا تھا، بہت پرانی مطلب وہ تھے ڈاکومنٹس سے پرانی، اگر ان کی جدادیں تھیں 30 سال پہلے کے لوگوں کے، وہ سامنے، تو لوگوں کو جو چیز امپورٹنٹ ہو اور آپ کے سامنے پہلی دفعہ آ رہی ہو، چاہے 10 سال بعد ہے، 20 سال بعد ہے، یا بہت سارے راز جو ہیں قوموں کے وہ تو بہت سارے سالوں بعد آتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا ایک اس کا اہم کلپ ہے جس میں یہ آ کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، انکشاف کر رہے ہیں یہ اجیت دوول صاحب جو ہیں کہ ان کی پچھلے کوئی 12 مہینوں میں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2013، اٹ مینس 2012 کے قریب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پاکستان کے 15 سے 20 جو ٹاپ کے اگر جرنلز ہیں، 15 سے 20 آرمی جرنل جو ہیں، اور ان سے اوور اینڈ ابو پھر یہ فارمر آرمی چیفز ہو سکتے ہیں، تو ان سے میری ملاقاتیں ہوئی تو ہم نے کچھ اس پہ انہوں نے ازمپشنز دی تھے افغانستان کے حوالے سے۔ اب ان ملاقاتوں میں کیا ہوا وہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے ذرا آپ ذرا کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں واپس آتا ہوں کہ جو ان کی ازمپشن تھی ان اجیت دوول صاحب کی، وہ کیا ازمپشن تھی کہ افغانستان میں کیا ہوگا اگر وہاں پہ طالبان کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے، وہاں کی آرمی کا کیا اس کا ریئیکشن رسپانس ہوگا، اور پاکستان کے جرنلز جو ہیں جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے اجیت دوول صاحب کو ان ملاقاتوں میں، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں اگین اس پہ ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی کیوں ہوتی ہیں وہ بھی میں ذرا بتا دوں۔ پہلے ذرا کلپ دیکھیں آپ۔ 325,000 Afghan National Army and the police will
deliver. It will hold together. It has been equipped. It has been trained. It has got officers who are sufficiently motivated. And it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force, upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's a transition of power, and again these things, this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight, but I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. जी आपने क्लिप सुना, अब इसमें वो बड़ी, अब 3-4 चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम की हैं। वो अजीत डोभाल साहब ये कह रहे हैं कि उनके अजम्पशन ये है कि ये जो अफगान आर्मी है जो उस वक्त की 2013 की बात हम कर रहे हैं, और 2014 में ओबामा जो है वो प्लान दे रहे थे कि हम अफगानिस्तान से फोर्सेस जो है ना पुल आउट कर लेंगे, वापस लेंगे। सो ये उस तनाजुर में सारी बात हो रही थी कि यहाँ से चले जाएंगे अमेरिकन फोर्सेज, नेटो चला जाएगा, तो उसके बाद फाइट जो होनी है उन तालिबान में, अफगान फोर्सेज में या अफगान हुकूमत में, तालिबान में, तो वो कौन जीतेगा और उसको किस तरीके का उसका सिनारियो बनेगा। इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक अजम्पशन ये है कि अफगानिस्तान की आर्मी जो है 3,25,000 के करीब है और वेल इक्विप्ड हैं, वेल ये ट्रेंड हैं, वेल मोटिवेटेड हैं, और इनको ट्रेन करने वाले भी कोई आम लोग नहीं है। अमेरिकन सोल्जर्स हैं, अमेरिकन फोर्स है जिन्होंने इनको बहुत सारा असला भी दिया हुआ है और उनको चीज़ें भी दी हुई हैं, और उन्होंने वहाँ पे प्लेस भी किया, एरियल उनके पास फोर्स है और गनशिप वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो वो ये कहते हैं कि इनका जो एक उसकी नेशनल आर्मी है, एक मतलब उसमें मुख्तलिफ उसमें थी कौमें थी, कौमियतें थी जिनको मिला के बनाई गई थी। डेफिनेटली उसमें ताजिक थे, उज़्बेक थे, हज़ारा के शियस थे, कुछ पश्तून भी थे। उन तमाम को अब इनके आपस में भी बहुत, आपको पता है, एथनिक इनके प्रॉब्लम रहते हैं इनके तमाम नेशनलिटीज़ के अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से वर्ल्ड आर्ट्स का एक वहाँ कंसेप्ट आया था कि हर ये अगर उसकी बोली की एथनिक, लिंगुअल, लैंग्वेज, रेशियल जो हैं अपने अपने ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे, तो उन तमाम को इकट्ठा करके उन्होंने 3-3.25 लाख की आर्मी बनाई थी। सो वो ये कह रहे थे कि जनाब कि एक असम्पशन ये है कि ये जो आर्मी है इनको, क्योंकि अमेरिकन ने इनको ट्रेन किया, ऑफिसर एंड दे आर वेल मोटिवेटेड, वेल इक्विप्ड, तो ये जो हैं ये बड़ा यहाँ लड़ेंगे और तालिबान को वो शिकस्त दे सकते हैं, तालिबान से फाइट कर सकते हैं। सो कोई चांस नहीं है कि ये हैं तालिबान जो हैं वो आएंगे और उसको टेक ओवर कर लेंगे काबुल को। और इसकी उन्होंने आगे जाके एक और मिसाल भी दी, उन्होंने उसके नजीबुल्लाह की, कि जब आपको पता है उसके बाद ये गए थे, रशियन विड्रॉल हुआ था, तो नजीबुल्लाह जो हैं वो सदर बने थे, तो 3 साल तक वो भी लड़े थे, लेकिन 3 साल के अंदर उनको भी शिकस्त हो गई थी इनको, और उनके पास भी वेपन्स थे, असला था, जो अफगान आर्मी थी उनको रशियन जो ट्रेन करके गए थे, असला दे के गए थे, लेकिन 3 सालों के अंदर वो कहते हैं 3-4 सालों में उनको भी शिकस्त हो गई। सो एक बड़ा इनकी ट्रिकी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे वो कैच आ रहा है, वो ये कहते हैं कि मेरी इन 12 महीनों में मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तानी जर्नलों से, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल्स कह रहे हैं ओवर एंड अबव, तो वो ये कहते हैं वो इस अजम्पशन को नहीं मानते, उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तानी जर्नलों का। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि ये जो होती है नेशनल आर्मी जो होती है ये आके ओवरनाइट नहीं बन जाती कि आपने बंदे इकट्ठे किए मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के, एथनिसिटी के, उनको एक फोर्स बना के खड़ा कर दिया और उनको तनख्वाह देनी शुरू कर दी, तो उसके बाद वो लड़ लेंगे और आपके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुल्क के लिए, वतन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। इट टेक्स टाइम। पाकिस्तानी जर्नलों का यह ख्याल था कि उनकी जो अप्रोच थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो अफगान आर्मी है इसके दरमियान ऑफिसर्स और ऑफिशियल या लड़ने वालों के दरमियान बड़े गैप्स हैं। सो मतलब आप कह सकते हैं मुख्तसरन ये है कि इनकी राय ये थी, इनकी रीडिंग ये थी पाकिस्तानी जर्नलों की कि अफगान आर्मी नहीं लड़ सकेगी तालिबान से, जो ही अमेरिकन जाएंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगी। उस पर कहते हैं ये
یہ اجیت دوول صاحب کامنٹ کرتے ہیں, آپ نے اس نے سنا, انہوں نے کہا جی میں پاکستانیوں پہ بلیو نہیں کرتا, نہ پاکستان پہ بلیو رکھتا ہوں, نہ پاکستانیوں پہ بلیو رکھتا ہوں کہ یہ اسی طریقے کا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگین جو افغان آرمی ہے وہ کولیپس کر جائے گی, میں نہیں بلیو کرتا. وہ کہتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس سے فرسٹ ان کی تھیوری جو تھی اس پہ بلیو کر رہے تھے کہ افغان آرمی جو ہے نا وہ لڑے گی, کیونکہ 3.5 یا 3.25 لاکھ آرمی ہے, ویل ٹرینڈ ہے, ویل اکوپڈ ہے, اور ان کو کرنے والے کون ہیں, ان کو سارا وہ کر رہے ہیں, امریکنز کر رہے ہیں, اسلحہ دے رہے ہیں, وہ لڑے گی. اب یہ پتہ چلتا ہے سچویشن جو ڈیولپ ہے نا, وہ کم ٹو دا اس کا, یہ ملاقاتیں کہاں پہ آپ کے ذہن میں ہوگا, ہوتا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ اس میں جنرل مشرف دور سے زیادہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹریک ٹو اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں, ان کے سٹنگز ہوتی ہیں, وہاں سے بھی بہت سارے آرمی کے جنرلز ہیں, ریٹائرڈ وہاں پہ لوگ ہیں فورسز کے, انڈیا کے اس میں ڈپلومیٹس ہیں, آرمی آفیسرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں. پاکستان سے بھی اسی طرح کے ہیں. ایک فورم بنائے گئے تھے جن کے تحت میٹنگز ہوتی تھیں, ان کی مختلف ممالک میں ہوتی تھی, جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی تھیں, ڈبیٹ ہوتی تھی کہ ایشیا کو کیسے ہم آگے دوبارہ قریب لایا جا سکتے, پاکستان انڈیا کے حالات جو ہیں ان کو کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا. سو جو فارمر امبیسڈر تھے, فارمر ہمارے ملٹری مین تھے, ان کے انٹریکشن ہوتے رہتے تھے, ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی, ڈسکشن ڈیبیٹس ہوتی رہتی. سو ہی واز ریفرنگ ٹو دوز ڈسکشنز اینڈ میٹنگ جو ان کی ہوتی رہی ہیں پاکستانی جرنیلوں میں, جن میں وہ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 لوگ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغان آرمی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکے گی. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو اسمپشن تھی یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ چاہے امریکنز کی تھی, یورپین کی تھی, یا ہمارے اس میں اگر انڈینز کی تھی, انڈینز کے تھنک ٹینک وغیرہ یا اس طرح کے ٹاپ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے جو آج کل ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ زیوم کر کے بیٹھے تھے کہ نہیں افغان آرمی جو ہے وہ لڑے گی اور لمبی دیر تک لڑے گی, اور دوسرے لفظوں میں وہی کچھ نہیں ہوگا جو نجیب اللہ کے دور میں ہوا تھا اور 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ آ کے کولیپس ہو گیا تھا اس کا کابل حکومت کا. اس کا مطلب یہ بھی ہے اگر ان کو سنیں آپ کہ یہ توقع رکھ کے بیٹھے تھے امریکنز یا سارے انڈین دیگر کہ افغان آرمی جس کو ایون ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا ان کا انڈینز کا, کہ انہوں نے بھی ان کو ٹرین یا اسلحہ دینے اچھا خاصا اسلحہ دیا تھا کہ یہ لمبی وار لڑیں گے اور طالبان کے لیے آسان نہیں ہوگا. دیٹس دا ریزن ہی از ناٹ بائنگ دا آرگومنٹ آف پاکستانی جنرلز جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں اس کولیپس کر جائیں گے, یہ نہیں لڑ سکیں گے, اور اس کی ریزننگ بھی بتا رہے تھے. انٹرسٹنگلی پاکستان نے بھی 3-4 دفعہ آفر کی تھی ان کو افغان آرمی کو آ کے ٹرین کرنے کی. جنرل یہ کیانی کے دور میں کیا گیا تھا, جنرل اس کے رحیل کے دور میں ہوا, جنرل باجوہ صاحب نے آفر کی ریسنٹلی کہ ہم آپ کی آرمی کو ٹرین کرتے ہیں, ہم بتائیں کہ کیسے فائٹ کرنا ہے. اب انہوں نے انکار کیا کیونکہ انڈینز کو ریزرویشن تھی یا امریکنز کو ہوں گی کہ پاکستان کے تعلقات اگر زیادہ آرمی میں پینٹریشن افغان آرمی میں کر دی تو شاید پاکستان زیادہ ایڈوانٹیج لے گا. اس کا پہلے طالبان پہ کلاؤٹ ہے, پھر ان کا افغان آرمی پہ ایک ان کا کلاؤٹ رہے گا. سو اس کو اوائڈ کیا گیا تھا. سب سے زیادہ خلاف جو تھے انڈین ہی اس کے خلاف تھے. اب یہ نہیں پتا کہ پاکستان آرمی اگر ٹرین کرتی, اگر یہ آفرز لے لیتے 10 سال پہلے سے آن ورلڈ, یہ افغان آرمی اپنے آپ کو ٹرین کراتے یہاں سے اس پاکستان آرمی سے, تو کیا نتائج ہوتے, لڑتے یا کیا ہوتا, وٹ ایور اگین ہیپنز. بہرحال ہوا وہی کچھ ہے جو پاکستانی جنرلز کہہ رہے تھے کہ کولیپس کر جائے گی اور افغان آرمی نہیں لڑ سکے گی اور تاش کے پتوں کی طرح یہ بکھر جائے گی. سو یہ کہنا یہی تھا کہ سم ٹائم اتنے بڑے اس میں بڑے بڑے لوگوں کی assumption جو ہوتی ہیں, جیسے اجیت دوول صاحب جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, نو از ایڈوائزنگ آن میجر سیکورٹی, ان کے نیشنل ایشوز ہیں, ان کی جو پریڈکشنز تھیں, ان کی assumption تھیں اس حوالے سے افغانستان کے نیشنل آرمی کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے یا ان کے جرنیلوں کے assumption یا رائے کو نہیں مانتے, بلیو نہیں کرتے. تو پتہ یہ چلا 7-8 سال بعد ان کے assumption جو ہیں ان کے اجیت دوول صاحب کی یا دیگر جو اس وقت ممالک تھے انڈین سے یا دیگر تھے, ان کی غلط نکلی ہیں. اینڈ فار اے چینج آئی مسٹ سے جو پاکستانی ہمارے جرنیلوں کی ریڈنگ تھی, جو ان کی اوپینین تھی, یہ جو ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے ان یہ محفلوں میں یا ان گروپس میں یا ان سیمینارز میں, ڈیبیٹس میں, وہ آ کے صحیح نکلی ہیں کہ افغان آرمی جو ہے ایک دن بھی وہ کہتے ہیں نا نہیں لڑ سکے, لیو الون کہ وہ نجیب اللہ کی طرح 3 سال لڑتی. سو یہ تھا ایک بڑا اہم میرا خیال چیپٹر آف ہسٹری ہے ہمارا, جس کے ساتھ آپ کو ساتھ ہی شیئر کرنا ضروری تھا کہ 7 سال پہلے کی کہی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی مطلب 2013 کی کہی ہوئی باتیں 2021 میں کیسے آ کے آپ کے میرے سامنے ہوئی ہیں. اور افغان آرمی جو ہے وہ بغیر وہ لڑے 3 لاکھ سے زیادہ وہ کولیپس کر گئی ہے.